السلام علیکم۔ آج میں جناب حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالنے والا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی نعمان بن ثابت تھا اور آپ عراق کے دارالحکومت کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت وہاں کے خلیفہ کا نام عبد المالک بن مروان تھا اور گورنر کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا اصل تعلق کابل تھا۔ آپ کے دادا کا نام روتا تھا جو کہ کابل میں آباد تھے۔ جنگ میں گرفتار ہونے کے بعد آپ کو کوفہ لایا گیا اور وہاں آپ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بنی تیم اللہ کی ولا میں رہ پڑے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا اور آپ کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی اور تعلقات اس حد تک ہوئے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ بھی بھیجتے تھے اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی کوفہ میں آباد تھے اور تجارت کا کام کرتے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں ان کی روٹیوں کی دکانیں تھیں۔ اگر حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کے بارے میں بات کی جائے تو آپ قرآمت، حدیث، ادب، شعر، کلام وغیرہ وغیرہ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے علم کلام میں دل لگایا اور ایک مدت تک اس میں مشغول رہے۔ اس میں مشغول رہنے کے بعد آپ نے ایک مرتبے تک ترقی کی اور اسی فن کی وجہ سے آپ کی طرف نگاہیں اٹھنے لگی۔ آپ کی پیدائش کے بعد مسلمانوں میں کافی دراڑیں پیدا ہو چکی تھیں اور مختلف گروہ بن چکے تھے، یعنی فرقے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس لیے آپ اس کلام کی وجہ سے بحثوں میں مہارت رکھتے تھے اور مناظرے میں مشغول رہتے تھے اور جو لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے تھے آپ ان سے مناظرے اور بحث کیا کرتے تھے۔ کافی مدت تک اس میں مشغول رہنے کے بعد کلامی جھگڑوں اور مجادلوں سے ان کا دل بیزار ہو گیا اور انہوں نے فقہ اسلامی قانون کی طرف توجہ کی۔ یہاں طبعاً اس کی دلچسپی اہل حدیث کے مدرسہ فکر سے نہ ہو سکی۔ عراق کے صحابہ کا مرکز اس وقت کوفہ تھا اور آپ اسی سے وابستہ ہو گئے۔ مدرسہ فکر کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کے شاگرد شرعی علقمہ اور مسروق دم اس مدرسے کے نامور رہنما ہوئے جس کا شہر اس وقت تمام دنیا اسلام میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابراہیم نخعی دم اور حماد سے بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حماد کی شاگردگی اختیار کی اور ان کی وفات تک پورے 18 سال اس کی صحبت میں رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بار بار حج کے مواقع بھی ملتے رہے۔ حج کے مواقع میں آپ حجاز جا کر وہ فقہ اور حدیث کے دوسرے اکابر علم سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ کے استاد حماد کا انتقال ہوا تو آپ باتفاق اس مدرسے کے امام منتخب ہوئے اور اس مسند پر آپ نے 3 سال درس و تدریس میں خدمت ادا کی
اور آپ کے لافانی کام اور انہوں نے انجام دیا جو آج مذہب حنفی کی بنیاد ہے۔ اور اس 30 سالوں کی مدت میں آپ بقول بعض 60,000 اور بعض لوگوں کے حساب سے 83,000 قانونی مسائل و جواب دیے جو ان کی زندگی ہی میں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ تقریباً 6 سے 800 کی تعداد میں ایسے شاگرد تیار کیے جو دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر اسلام کی تعلیم دی اور عوام کے عقیدتوں کے مرکز بن گئے۔ آپ ہی کے شاگردوں میں عباسی کے دارالحکومت میں تقریباً 50 کے قریب ایسے افراد تھے جو سلطنت عباسیہ کے قاضی بھی منتخب ہوئے اور اس کا مذہب اسلام میں دنیا کے بہت بڑے حصے کا قانون بن گیا۔ وہاں سے شروع ہوا سلسلہ عباسی، سلجوقی، عثمانیہ اور مختلف سلطنتوں کا قانون بھی تھا اور آج پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے کاروبار پر بات کی جائے تو امام صاحب اپنے آبائی پیشہ تجارت ہی اختیار کی اور آپ نے کپڑے کا کاروبار کیا اور رفتہ رفتہ آپ نے اس میں بہت ہی ترقی پائی، یہاں تک کہ آپ کا کپڑا کوفہ کی بجائے دور دراز علاقوں میں بھی جایا کرتا تھا۔